The enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield, but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. قومی قیادت ہر سطح پر ہائیبریڈ وار کا ہدف آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے۔ قوم نے ہمیشہ چیلنجز کو کامیابیوں میں تبدیل کیا، منزل کے قریب پہنچ چکے، احتیاط کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ اطمینان ہے کہ آج ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں، اب وقت ہے متحد ہو کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ یقین دلاتا ہوں پاکستان میں سب اچھا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ The army, which not only defeated the scourge of terrorism, but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. I count it as a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. Therefore, regardless of our failings and triumphs, we stand to give our best whenever we are called upon to do so. فروری 2019 میں 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ تباہی کے منصوبے بنانے والے مایوسی سے ہماری کامیابیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کو جنگ، دہشت گردی اور معاشی شکنجے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے امن کے لیے بھاری قیمت ادا کی، اپنے لہو سے اس کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ سپہ سالار کا عزم۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 142ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پریڈ کا معائنہ، نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں ایوارڈز تقسیم۔ سینئر انڈر آفیسر محمد فاتح کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں فلسطین، مالدیپ، قطر اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ۔ جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا عادل خان ڈرائیور سمیت جاں بحق، حملہ آور فرار، لاشیں ہسپتال منتقل، تحقیقات جاری۔ حکومت مخالف تحریک، اپوزیشن کی تیاریاں جاری۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو گجرانوالہ جلسے میں شرکت کی باضابطہ دعوت دے دی۔ شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں وفد کی بلاول بھٹو سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ غیر جمہوری قوتیں ہیں، وہ آپ کے ہر حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اگر میں آپ کا بات پارلیمان میں نہیں اٹھا سکتا، اگر لیڈر آف اپوزیشن کو بولنے کا آزادی پارلیمان میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اگر ہم پارلیمان میں آپ کے مسائل نہیں اٹھا سکتے ہیں، پھر ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل سڑکوں پہ اٹھائیں گے۔ غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں، حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے۔ گرفتاری کی دھمکیاں نئی بات نہیں، جیل بھرو تحریک چلائی تو جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی، بلاول بھٹو کی وارننگ۔ عمران خان ملک کی دولت لوٹنے والوں کے اعصاب پر سوار، بلاول بھٹو ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والے کرپٹ ورثے کے نمائندے ہیں۔
اپنے انکل نواز شریف سے کہیں پاکستان آئیں اور عدالت میں پیش ہو کر قانون کی حکمرانی کا عملی ثبوت دیں. وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ. اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کریک ڈاؤن ہو سکتے ہیں, کرونا پھیل سکتا ہے, دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کل اپوزیشن کو کوڑا جواب دے دیا ہے. whatsoever it may be, there will be no NRO. کورونا کے پھیلاؤ, دہشت گردی کے خدشے کا اظہار, کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. شیخ رشید کی اپوزیشن کو وارننگ. وزیر اعظم نے کل مخالفین کو واضح پیغام دے دیا. لیگی قائد دھوکہ دہی سے باہر گئے. نواز شریف, سرداری اور فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. وزیر ریلوے کی گرج برس. اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہتھوڑ ہوگا. پہلے ہاتھ ہوا ہے تو اس دفعہ ہتھوڑ ہوگا. گھبرائیں نہیں, ان کو کچھ نہیں ملتا. سورج مشرق سے مغرب نکلا ہے, مغرب سے مشرق نکلا ہے. فضل الرحمان کی کوئی سیاست نہیں ہے, نواز شریف کی کوئی سیاست نہیں ہے, آصف زرداری کی کوئی سیاست نہیں. کورونا کے باعث سیاسی پارٹیاں جلسوں کے لیے لوگوں کو اکٹھا نہ کریں. جمہوریت کے نام پر قانون توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. اپوزیشن کو قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کا حق حاصل ہے. اسد عمر کی گفتگو. تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو بیان یہ دینا چاہیے بشمول ہمارے اپنے لوگوں کے کہ جلسے نہ کیے جائیں. جو ناگزیر چیز ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن بڑے تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ ایک ذمہ داری, احساس ذمہ داری کا نہیں شو کرتا. اپوزیشن اتحاد غیر فطری, یہ سب مکا کے خواہش مند تھے, مگر عمران خان نے NRO نہیں دیا. قومی اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. افراتفری پیدا کرنے والے بتائیں عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. شاہ محمود قریشی کی ملتان میں گفتگو. وزیر داخلہ اعجاز شاہ کہتے ہیں کہ حکومت کو جلسوں کی کوئی فکر نہیں. موومنٹ ہوتی ہے بیانیے کے اوپر. کوئی انسان جو کہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے وہ اپنی فوج کے خلاف جلسے جلوس کے لیے نہیں نکلے. حکومت کو کوئی اس کا نہیں ہے, فکر کوئی نہیں. اپوزیشن اتحاد پہلی بار نہیں بنا, جلسے ہوتے رہتے ہیں. حکومت کو کوئی فکر نہیں. جب وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ بغاوت کا مقدمہ غلط ہے تو غلط ہے, پرچہ خارج ہوگا تو سب کا ہوگا. وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی میڈیا سے گفتگو. ایک ابو بچاؤ مہم جو تھی اب اس کو ایک انتشار پھیلاؤ مہم میں تبدیل کیا گیا ہے. آپ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہیں, اپنے بیٹوں کو پاکستان بھیجنے کو تیار نہیں ہیں, تو پھر کارکنوں سے یہ کیسا مطالبہ ہے کہ آپ سڑک کے اوپر آ جائیں. آپ پلی بارگین کریں, جو پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں پاکستان کے لوگوں کو واپس کریں, اور یا پھر اپنی جیل کاٹیں. ابو بچاؤ مہم انتشار پھیلاؤ مہم میں تبدیل. استعفے دینا آسان نہیں. خواجہ آصف بھی نون لیگ کا ساتھ نہیں دیں گے. فواد چودھری کا دعویٰ, وزیر سائنس نے حکومت مخالف تحریک بلا جواز قرار دے دی. اپوزیشن کو 5 سال انتظار کا مشورہ. فواد چودھری بتائیں کس وزیر نے لندن فون کیا اور تحریک انصاف کے 11 سے 12 MNA ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا. جن کو فون کیا گیا ان کا نام میں بتا سکتا ہوں. خواجہ آصف کا وزیر سائنس کے دعوے پر رد عمل. جیل کی دھمکی جلسوں کو مزید بھر دیتی ہے. تم جتنی دھمکیاں لگاؤ گے اتنے زیادہ لوگ جلسے میں آئیں گے. اگر آپ نے ہمارے مرضی کی جگہ سٹیڈیم ہمیں دی تو پرامن جلسہ ہوگا. اجازت نہ دی تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ اس دن پھر سارا گجرانوالہ جو ہے وہ جلسہ ہوگا. عوام الوداع عمران خان کہنے کے لیے بے چین, دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں. 16 اکتوبر کے جلسے سے سلیکٹڈ ٹولے کی ٹانگیں کانپ اٹھی. قوم نون لیگ کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. پرویز رشید, مریم اورنگزیب اور رانا ثناءاللہ کا گجرانوالہ میں خطاب. وزیر اعظم صاحب, کیا ملک میں آئین کی حکمرانی کی بات بھارتی ایجنڈا ہے؟ PDM ملک میں عوامی راج کا پرچار کر رہی ہے. جلد از جلد نئے انتخابات کے خواہش مند ہیں. گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. قمر زمان کائرہ کی گفتگو.
औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। कोरोना के बायस अपोजिशन को जल्द से मुलतवी करने का मशवरा। तहरीक इंसाफ ने खुद मैदान लगा लिया। रावलपिंडी में शिमाली पंजाब की ज़ेली तंजीमों के ओहदेदारों की हलफ बर्दारी। फैसल जावेद और सदाकत अब्बासी का खिताब। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने का केस। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस जाती उमरा रिहाइशगाह पर चस्पा। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में भी 24 नवंबर को तलबी। इश्तिहारात अगले हफ्ते 2 अखबारात में शाया होंगे। नवाज शरीफ लंदन पहुंचते ही तंदुरुस्त हो गए। साबिक वजीर आजम ने दिल का इलाज कराना था जो नहीं कराया। अस्पताल में दाखिल न होने का मतलब है वो ठीक हैं, इसलिए वो वापस तशरीफ ले आए। यास्मीन राशिद। वजीर आज़म से मुलाकात से जो रोके, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तानी नहीं है, मुगल वतन नहीं है। 2 नंबर मेरा अपना एक सियासी स्टैंड है। इख्तलाफ राय होना खुद जमहूरियत का हुस्न है, इसमें किसी को बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मेरा क्लियर ये मैसेज है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, ऐसे बेहुदा आदमी को मुस्लिम लीग से फारिग। पंजाब असेंबली के फ्लोर पर नारवा सलूक अफसोसनाक। नून लीग को सोचना पड़ेगा ये सियासी जमात है या गुंडों का गिरोह। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है। जलील शरकपुरी नवाज शरीफ की तकरीर से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर कायम। ऐसे जलील शरकपुरी साहब के साथ, एक बारिश इंसान के साथ जो कल किया गया, वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? सियासी कल्चर तो है जो मियां नवाज शरीफ और इनके भाई ने डेवलप किया। उनको ह्यूमिलिएट किया गया। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे जब आप अपोजिशन में थे, जब वो वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी? तो रखे ना कैप्टन साहब के सर पे लोटा पक्का पक्का। कि वोट को इज्जत दो का मसला नहीं है, मसला है शरीफ फैमिली को इज्जत दो। जलील शरकपुरी से नारवा सलूक हमारा सियासी कल्चर नहीं। क्या लीगी एमपीए वोट लेकर नहीं आए? क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे? ये वोट नहीं, नवाज शरीफ को इज्जत दो चाहते हैं। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अशियाए खुरनोश सस्ती करने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने का अज़्म। कीमतों में इजाफे की वजूहात का तयन कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते हिकमत अमली के तहत एक्शन लेते हुए कीमतों को कम करेंगे। वजीर आजम का ट्वीट। मोटरवे रेस्ट एरियाज में अशिया की जायद कीमतों पर शहरियों की शिकायत। वजीर आजम का नोटिस। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वजारत मवासलात, NHA और IG को मुरासला जारी। कोरोना 24 घंटे में मजीद 6 जाने ले गया। मुल्क भर में 3,18,266 मरीज। एक्टिव केसेस की कुल तादाद 8,646 रह गई। दरिंदा गिरफ्त में आ गया। चारसदा में 2.5 साला ज़ैनब का कातिल गिरफ्तार। सफाक मुलजिम का ज्यादती के बाद बच्ची को जान से मारने का एतराफ। निशानदही पर आला कत्ल और जूते भी बरामद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस अपने मुलाहिजा की। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आगाज में खबर कराची से। शाह फैसल में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल खान ड्राइवर समेत जाँ बहक हो गए हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। बिलाल, कहिएगा पुलिस की जानिब से अब तक क्या बताया जा रहा है?
جی بالکل، یہ مولانا عادل خان اپنی گاڑی میں سوار تھے، ان کے ڈرائیور جو ہیں مقصود وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ 2 مسلح موٹر سائیکل سوار ہیں جو کہ کافی دیر سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک نجی مال ہے شاہ فیصل کالونی کا، وہاں پر آئے ہیں، اور یہ جیسے ہی کوئی سامان لینے وہاں پر ان کی گاڑی رکی اور ڈرائیور اترنے لگا ہے تو فوری طور پر مسلح ملزمان نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے۔ پہلے جو ڈرائیور ہے مقصود اس کو نشانہ بنایا ہے، اس کو 3 گولیاں ماری ہیں، اس کے بعد مولانا عادل پر حملہ کیا اور فائرنگ کے بعد وہ وہاں سے بآسانی فرار ہو گئے، جبکہ دونوں زخمی تھے، ان کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ 5 خول 9mm پستول کے مل چکے ہیں اور تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اطراف کی جو CCTV کیمراز ہیں وہاں سے فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ملزمان کے بیک اپ پر جو ہے وہ مزید جو ٹارگٹ کلرز ہیں وہ موجود ہوں، تاہم ان کی ریکی کی جا رہی تھی، اس پہ پولیس حکام بتاتے ہیں کہ تحقیقات کر رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد ملزمان کو۔ شکریہ آپ کا بلال نصیر۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.